بائیکاٹ بائیکاٹ اور میکڈونلڈ سے بائیکاٹ۔ آج کل مسلم کنٹریز میں ہر طرف فیس بک، ایکس، انسٹاگرام اور ایون سڑکوں پر میکڈونلڈ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ ٹرینڈ اتنا زور پکڑ چکی ہے کہ ایون لبنان میں میکڈونلڈ کے ایک آؤٹ لیٹ پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ دراصل اسرائیل حماس کانفلکٹ کو لے کے 10 اکتوبر 2023 کو میکڈونلڈ اسرائیل نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے 5 برانچز کھولے ہیں جو کہ اسرائیل سیکیورٹی اور ریسکیو کے لیے خوراک فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سیکیورٹی فورس کے لیے ہر ایک میکڈونلڈ ریسٹورنٹ پر 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ پوسٹ ٹویٹ ہوتے ہی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور مسلم ممالک میں اس کی بھرپور مخالفت کی گئی، اور یہ ٹرینڈ چلایا گیا کہ میکڈونلڈ سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بات اس نوبت تک پہنچ گئی کہ لبنان میں ایک میکڈونلڈ کے آؤٹ لیٹ پر اٹیک بھی کیا گیا، جس کے رد عمل میں میکڈونلڈ لبنان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میکڈونلڈ لبنان کا دوسرے ممالک کے میکڈونلڈ فرنچائزز سے کوئی لینا دینا نہیں، اور دوسرے فرنچائزز ان کی سوچ اور نظریے کو ریپریزنٹ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لبنان سے باہر کسی بھی واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ ہم اپنی قوم اور اس کے لوگوں کے ساتھ انتہائی احترام اور یکجہتی کے ساتھ پرعزم ہیں۔ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے میکڈونلڈ لبنان نے ٹویٹ کو اختتام پذیر کیا۔ مسلم ممالک میں UAE، سعودی، ترکی، عمان، کویت اور قطر نے غزہ کی سپورٹ میں آواز اٹھایا۔ اینڈ ایز اے میٹر آف کورس میکڈونلڈ عمان نے $1,00,000، میکڈونلڈ UAE نے 10 لاکھ درہمز، میکڈونلڈ ترکی نے $10,00,000، میکڈونلڈ کویت نے $2,50,000 اور میکڈونلڈ پاکستان نے $1 کروڑ غزہ کو ڈونیٹ کیے۔ میکڈونلڈ از ناٹ اے فرسٹ برانڈ جسے اتنی بیکلیشز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی کئی برانڈز ایسے ہیں جنہیں ایسی قسم کی بیکلیشز کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ One of them is اسپینش برانڈ زارا۔ ہوا کچھ یوں کہ پچھلے سال زارا کے اسرائیلی فرنچائز کے چیئرمین جوئی شویبل نے اسرائیل کے فار رائٹ منسٹر ایٹامار بین گویر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوسٹ کی، جسے عام پبلک نے ناپسند کیا، اور کئی شاپ کیپرز نے زارا برانڈ سے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا۔ اس کے علاوہ جاپانیز برانڈ موجی نے 2021 میں چین کے صوبہ سنکیانگ میں کاٹن اگانے کا فیصلہ کیا، جس کے خلاف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس کا کہنا تھا کہ وہاں مزدوری کے لیے مسلمانوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس نے موجی کا بائیکاٹ کیا۔ Now back to the topic, here is a question کہ کیا میکڈونلڈ کے خلاف بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اینڈ دس از دا کویسچن جس کے بیس پر پبلک 2 گروپس میں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ ایک وہی گروپ ہے جن کا ماننا ہے کہ میکڈونلڈ سے بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ دوسرا گروپ وہی ہے جس کا ماننا ہے کہ ہاں، میکڈونلڈ سے بائیکاٹ کرنے کا فائدہ ہے۔ اب یہ 2 گروپس اپنے اپنے دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ جو پہلا گروپ ہے جن کا ماننا ہے کہ میکڈونلڈ سے بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ میکڈونلڈ کا بزنس ماڈل ایک فرنچائز بیسڈ ہے۔ فرنچائز بیس کا مطلب یہ ہے کہ میکڈونلڈ کا ہر ایک فرنچائز دوسرے فرنچائز سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میکڈونلڈ اسرائیل کا پاکستان کے میکڈونلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ جرمنی کے میکڈونلڈ کا ترکی کے میکڈونلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں، انگلینڈ کے میکڈونلڈ کا امریکہ میکڈونلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے۔
اب اگر ہم پاکستان کے میک ڈونلڈ سے بائیکاٹ کریں تو اس پر اسرائیل کے میک ڈونلڈ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اسی طرح اگر مڈل ایسٹ والے اپنے اپنے میک ڈونلڈ سے بائیکاٹ کرے تو اس سے بھی اسرائیل میک ڈونلڈ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جبکہ دوسرا گروپ جن کا ماننا ہے کہ یس میک ڈونلڈ سے بائیکاٹ کرنے کا فائدہ ہے. کیسے؟ لیٹ می ایکسپلین. اتنا تو ہم جان چکے ہیں کہ میک ڈونلڈ ایک فرینچائز بیس بزنس ہے، لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہر فرینچائز کو اپنی پرافٹ میں سے ایک خاص حصہ میک ڈونلڈ کو دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب جتنی زیادہ سیل اتنی زیادہ پرافٹ، اور الٹیمیٹلی میک ڈونلڈ کا اتنا زیادہ فائدہ یعنی پرافٹ. اینڈ اوبیسلی میک ڈونلڈ کے بھی یہی نہیں چاہے گی کہ کسی ایک فرینچائز کی معمولی غلطی کی وجہ سے دوسرے فرینچائزیز کو نقصان اٹھانا پڑے اور میک ڈونلڈ کے پروفٹ میں کمی آئے اور اس کی بزنس امیج اسکریچ ہو. تو اوبیسلی میک ڈونلڈ اس فرینچائز کو اپنی حرکت سے باز آنے پر پریشر ڈالے گا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.